اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ الاعراف اور سورہ الانعام مکی دور کی صورتیں ہیں، آخری دور میں نازل ہوئیں اور تقریباً اکٹھی ہی نازل ہوئیں آگے پیچھے۔ سورہ الانعام میں بھی جو مکہ کے لوگ ہیں اور ارد گرد کے لوگ ہیں، انہوں نے جو خرافات پیدا کی ہوئی تھیں کہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میں نے حرام کی ہیں یا حلال کی ہیں وہ تو یہ چیزیں ہیں، اور تم نے یہ جو اپنی طرف سے بنا لی ہیں ان کی تو کوئی سند میں نے نازل نہیں کی۔ اور سورہ الاعراف میں بھی یہی ہے کہ پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو کفار نے، اہل مکہ نے، ارد گرد کے قبائل نے، یہود و نصارہ نے حرام و حلال کی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں یا ناجائز قرار دی ہیں وہ یہ ہیں۔ قل انما حرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ انما حرم، وہ تو حرام صرف یہ کیا ہے، ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، یعنی میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے سر فہرست بے حیائی کے کام ہیں۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ جو ظاہر ہوں ان میں سے اور وہ جو پوشیدہ ہوں۔ ظاہری طور پر بے حیائی ہو یا چھپ کر بے حیائی ہو، میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ والاسم والبغی، اور گناہ کو اور سرکشی کو، بغیر الحق کی، علاوہ حق کے، یعنی گناہ کے جتنے کام ہیں اور سرکشی جو ہے اس کو بھی میرے رب نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، وہ جو نہیں نازل کی اس نے اس کی کوئی دلیل، یعنی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اپنی طرف سے گھڑو یا تمہیں جس کا ثبوت تمہارے پاس نہ ہو، جو تمہارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہوں، اور وہ یہ تم بیان کر دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اسلام کا علم نہیں ہوتا اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ یا اس کے رسول کا فرمان ہے۔ بہت ساری احادیث بھی من گھڑت ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، صرف اس لیے کہ اپنی روزی روٹی چمکانے کے لیے یا اپنے مسلک کو، اپنے گروہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اسی کا تذکرہ بالکل اسی طرح کا سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سر فہرست یا ٹاپ میں بے حیائی کو رکھا ہے، کیونکہ پیچھے جو تذکرہ ہم نے پڑھا ہے وہ کفار کا ننگا طواف کا تھا، اور فواحش کے وہ کام تھے جو ان کے اندر رواج پا چکے تھے۔ وہ ننگے ہو کے نہا لیتے تھے، جہاں چاہتے تھے بیٹھ کے رفع حاجت پوری کر لیتے تھے۔ ان کی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ ننگے ہو کر گھل مل کے رہتی تھیں، تو اس کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فحاشی ہے اس کو تو میں نے حرام کیا ہے۔ اور سورہ الانعام میں چونکہ جو خرافات تھیں مکہ اور ارد گرد کے لوگوں میں وہ شرک کی تھیں، انہوں نے بتوں کو اور بہت سارے اور لوگوں کو، فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جب سورہ الانعام میں تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام کی ہیں تو ان میں سر فہرست شرک کو رکھا۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہارے سامنے وہ چیزیں بتاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ تشریکوا بہ، یہ کہ تم اس کے ساتھ شیئا، کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا، اور اللہ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے
اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان اچھے برتاؤ کی اگلی شکل ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے جائیں۔ اچھے کے ساتھ تو سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن احسان یہ ہے کہ برے کے ساتھ بھی آپ اچھا کریں۔ تو والدین ان کو سر فہرست اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی اپنی اولاد کو مار دینا اس وجہ سے کہ ان کے پالنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ان کی تربیت کے لیے بڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ بچے اس وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات لوگ پیٹ میں مار دیتے تھے، یا بعض اوقات نکلتے ساتھ ہی مار دیتے تھے، اس کا منع کیا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، یہ ہمارا کام ہے رزق دینا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پھر اسی کا تذکرہ ہے کہ جو تم ظاہری یا باطنی بے حیائی کے کام کرتے ہو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا ہو سوائے اس کے کہ وہ برحق ہو، جیسے قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں اسی کی تاکید کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح جو زیادہ عمدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، اور دین کو اتنا زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے، جیسے آج کل کے دور میں بھی کہ لوگ ایسی باتوں پہ بحث مباحثے رکھتے ہیں جن کا دین اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے، یا وہ مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے جو کہ قرآن نے طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک آیت بھی اگر ہم روز سمجھ کر پڑھتے رہیں تو ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔